शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज का वीडियो। और चलिए जनाब, आज सबसे पहले मैं आपको रन डाउन बता दूं तो आज मैंने आपके साथ 4-5 पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। बहुत ही अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ ली होगी, कि परवेज़ इलाही जो हैं उनका इंतकाल अस्पताल, ये क्या मामला है और ये सारा मामला किस तरह से पेश आया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही आपको आज मैं बताऊंगी कि परवेज़ इलाही की जो अहलिया हैं उन्होंने अपने सगे भाई यानी कि चौधरी जो शुजात हुसैन है उनको दिया जी गालियां, थप्पड़, मुक्के, घूंसे, लाते, लानते, पता नहीं क्या क्या। ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि हामिद मीर जो है वो गद्दार करार पाए हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही मैंने आज आपको ये बताना है कि तलाल चौधरी को नून लीग ने टिकट नहीं दिया था और अब उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि तलाल चौधरी जो है उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये सारा मामला है क्या, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परवेज़ इलाही के बारे में कि उनका इंतकाल अस्पताल। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूं, हमेशा जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि इंतकाल का मतलब जो है वो मुंतकिल होना होता है। तो ये मुंतकिल से वर्ड जो है उसका जो जमा जो है वो इंतकाली अस्पताल लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आज परवेज़ इलाही के बारे में पूरा दिन कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट से ये खबरें चलती रही हैं कि जो परवेज़ इलाही हैं उनका सचमुच में इंतकाल हो गया है। यहाँ तक कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और सारे मामला जो हैं वो हैं क्या, मैं आपको बताऊं कि ये रावलपिंडी के अंदर जनाब जी चौधरी परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो भी फाइनली आ गई हैं। हुआ कुछ यूं कि पीटीआई की जो सदर हैं यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही, अचानक इनको जेल के अंदर जो है वो दिल का दौरा पड़ा। इनको दिल के अंदर जो है वो शदीद तकलीफ हुई और उसके फौरन बाद इनको अडयाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया। और जो परवेज़ इलाही हैं, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, उन्होंने बताया कि इस कदर शदीद उन्होंने अपने सीने के ऊपर, दिल के ऊपर हाथ रखा हुआ था कि जिस वक्त उनको स्ट्रेचर के ऊपर डाला गया तो जो डॉक्टर्स उनको लेकर जा रहे थे, तो जैसे ही परवेज़ इलाही ने उन डॉक्टर्स को देखा, परवेज़ इलाही ने कहा कि हाय मर गया, हाय खप गया। तो उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने उनका जो दिल के ऊपर हाथ था वो हटा के दूसरी साइड पे किया। तो उन्होंने कहा कि पाजी तकलीफ तो हो रही होगी, वो एक अलग गल है, लेकिन दिल इस पासे नहीं, दिल इस पासे होंदा है। उसके बाद यानी कि उनकी साइड जो है वो सही करवाई गई कि दिल एथे नहीं, दिल एथे होंदा है। उसके बाद आपको बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है रावलपिंडी के अंदर, वहां पर फौरी तौर पे परवेज़ इलाही जो हैं उनको लिटाया गया, उनका मुआयना किया गया। उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनके आने तक जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत वॉर चली। पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहा गया कि पता नहीं आखिरी सांसें ले रहे हैं परवेज़ इलाही और बस मरने ही वाले हैं, और ये सारा जो जिम्मेदार है ये वो एज यूजुअल इल्ज़ाम लगाना था कि जेल के अंदर उनके ऊपर जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तशद्दुद हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अचानक से जब रिपोर्ट्स आई, तो रिपोर्ट्स जो आई उनके आने के बाद परवेज़ इलाही को फिर से सीने के ऊपर जो है वो हाथ रखना पड़ गया। लेकिन अब की बार उन्होंने फिर से गलत हाथ रखा। उनको डॉक्टर्स ने फिर कहा कि दिल ऐस पासे नहीं, दिल ऐस पासे होता है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई थी उसने सबको हैरान कर दिया। और परवेज़ इलाही जो है वो एक आंख खोल के जो ना एक आंख बंद करके देखते रहे, क्योंकि पता ये चला कि वो ड्रामा कर रहे थे। वो ड्रामा कर रहे थे और उनकी तमाम की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लियर आई। यहां तक कि अगर आप इतना पैनिक क्रिएट करो तो एटलीस्ट बंदे को बीपी ही हाई हो जाता है। उनको बीपी भी हाई नहीं था, उनको कोई मसला नहीं था। सारी रिपोर्ट्स जब क्लियर आई तो परवेज़ इलाही को डॉक्टर्स ने कहा पाजी हुण तुसीं वापस यानी कि जेल जाओ। तो पाजी ने आख्या कि इत्थे जेड़ा ना कम अज कम हीटर तो चलिया होया, तुसीं मैनूं इत्थे ही रहन दो। लेकिन उन्होंने ना जबरदस्ती परवेज़ इलाही को जो है वो दोबारा से जेल के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिया। अच्छा, अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि परवेज़ इलाही की जो अहलियां हैं, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले परवेज़ इलाही ने कहा था कि जो उनके घर पे हमला हुआ, उनके घर पे तोड़ फोड़ की गई, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उस्मान डार की वालदा ने अपना गिरेबान फाड़ा और उन्होंने कहा कि जी मुझ पे हमला करवाया है ख्वाजा आसिफ ने। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ज़रा जो परवेज़ इलाही की अहलियां हैं उनका बयान सुनवाऊं कि किस तरह से वो अपने सगे भाई यानी कि चौधरी शुजात हुसैन के ऊपर लानते भेज रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है और शर्म की बात यह है कि वो सिर्फ परवेज़ इलाही की अहलिया नहीं है, बल्कि वो चौधरी शुजात हुसैन की सगी बहन भी हैं। और उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि वो कैसी बदबख्त बहन है कि डबल डबल रिश्ता है, कि एक तरफ वो चौधरी शुजात हुसैन की जो है वो बहन है और दूसरी तरफ जो है वो परवेज़ इलाही की अहलिया हैं। और वो क्या कर रही हैं कि वो अपने ही भाई के ऊपर लानते भेज रही हैं। और इंतहा से ज्यादा अफसोस की बात इस बात के ऊपर है कि पीटीआई को सपोर्ट करने वाला जो इंसान है
جو بھی ہے جہاں جہاں بھی ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کوئی زومبی آ جاتا ہے کہ وہ اخلاقیات کا جنازہ نکالنے پہ تل جاتا ہے اور وہ اپنی جو روایات ہوتی ہیں ان کو بھی بھول جاتا ہے. حالانکہ یہ جو چودھری شجاعت حسین کا یا پرویز الہی کا خاندان تھا یہ اپنی ویلیوز کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی کے اپنے سگے بیٹے مونا الہی نے کیا کیا، وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے چلا گیا. فائنلی وہ کہہ رہی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سن لیجئے. سارے این جا رہے جس طرح پوری فوج آ جاتی ہے، لیکن سب تو زیادہ بدتمیزی اور بے شرمی کہ ایک عورت دے نال تسی جو پہ کردے ہو. دھکا دیتا نے باقاعدہ پرس کوئی پرس دے وچ میری رسید سی جیڑی انہوں نے لئی. تسی مینوں آرام نال کو رسید دینی جے کہ نہیں دینی؟ میں کہا جی لو رسید لے لو. تسی الیکشن ہے کوئی یہ تے نہیں کہ زندگی موت دا سوال ہے، دفع کرو لعنت بھیجو این الیکشن. میں تے انہاں بھرا تے بھی لعنت بھیجنی ہے جڑے انہاں دے نال بیٹھے نے، انہاں تے بھی لعنت ہے بھراواں تے. بڑا میرا بھرا ہے نا، لیکن اس وقت مینوں شرم نہیں آندی انہاں اپنا بھرا کہتے کہ جی بھن کی عزت سیفٹی ہے. یہ وہی بھرا نے جنہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن واسطے آخیا سی تو لڑ یا تو ہوگا نا کہ سارے خاندان چ عورتیں باہر نہیں جاتی. اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں طلال چودھری کی. طلال چودھری جو ہیں ان کے بارے میں یہ خبر کافی دنوں سے آ رہی ہے، خاص طور پہ جو پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا ونگ ہے یا خاص طور پہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے سپورٹ کیا ہے طلال چودھری کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی پارٹی سے یہ گلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ طلال چودھری جنہوں نے اپنی زندگی کے 5 سال آپ کو دیے، اپنی جوانی کے 5 سال آپ کو دیے، آپ کی خاطر جیل کاٹی، عمران خان کے دور حکومت میں ان کو قید کیا گیا، یہاں تک کہ جج صاحبان کی طرف سے ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ نے نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بننا تو ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہیں طلال چودھری جو ہیں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے. کس کے ساتھ؟ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ. اور بعد میں جب ٹکٹ دینے کی باری آئی تو کہا یہ گیا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا بلکہ ٹکٹ دے دیا گیا کسی اور انسان کو جو کہ لوٹا تھا. کہا یہ گیا بے شک اس شخص نے بعد میں جب پی ڈی ایم کا اتحاد ہوا تو اس شخص نے ساتھ دیا تھا پی ڈی ایم کا یعنی شہباز شریف کا، لیکن طلال چودھری کے ساتھ یہ زیادتی تھی. اب ایسے میں جناب یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جو طلال چودھری ہیں ان کو کیونکہ ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لیا ہے. تو اس خبر کی کیا حقیقت اور صداقت ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیسیکلی یہ واقعہ پیش آیا ہے جڑاوالا میں، جہاں پر جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے طلال چودھری کے گھر والوں کی طرف سے تو وہ نون لیگ کے نہیں تھے بلکہ وہ پی ٹی آئی کے تھے. لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آدھی بات سن لی جاتی ہے اور آدھی بات کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، لیکن اصلی بات جو ہے وہ کوئی نہیں آپ کو بتاتا. اصلی بات جناب یہ ہے کہ جڑاوالا کے اندر اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب این اے 96 یعنی کہ جو حلقہ بنتا ہے طلال چودھری کا، وہاں پر ان کے جو والد ہیں یعنی کہ محمد اشرف چودھری انہوں نے اپنی کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور دوسری طرف ان کے بھائی نے جن کا نام ہے جی اکرم چودھری انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے. اب ان دونوں نے جو جمع کروائے تھے اس میں سے جو ایک ہیں انہوں نے نون لیگ سے جمع کروائے اور جو دوسرے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. یعنی ان کے والد اور بھائی جو ہیں جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس میں سے ایک نون لیگ کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے لڑ رہے ہیں. تو کیونکہ انہی کی فیملی کے اندر ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اسد عمر کے بھائی جو تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تھے نون لیگ سے، تو بالکل اسی طرح سے طلال چودھری کے بھائی اگر لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی سے یا ان کے والد لڑ رہے ہیں تو اس سے طلال چودھری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس طرح سے آدھی خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچائی گئی اور باقی کی آدھی خبر جو ہے وہ آپ سے چھپا لی گئی. اور اب ہم چلتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف کہ حامد میر جو ہیں وہ کیا غدار قرار پائے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ غیور پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو کہ باہر کی تنظیموں کے ساتھ بھارت کے ساتھ یا کسی کی فنڈنگ کے اوپر کام کر کے پاکستان کو بدنام کرتی ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ ریاست کو بدنام کرتے ہیں اور ریاست کا نام لگاتے ہیں، قتل و غارت وہ خود کرتے ہیں اور نام وہ ہماری ریاست کا لگا کے ان کو بدنام کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ جب آتے ہیں اور آ کر ریاست کے خلاف مظاہرین کے طور پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا وہ مظاہرے کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کون آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں حامد میر. اور حامد میر جو ہیں ان کے بارے میں اچھے طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب حامد میر جو ہیں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کافی دنوں سے بلوچستان کے حقوق کی آواز کے لیے کھڑے ہیں اور چیخ رہے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ایک جو کل عدم تنظیم تھی بلوچستان کی انہوں نے ہماری ریاست کے آگے نہ صرف گھٹنے ٹیکے ہیں بلکہ انہوں نے قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان بھی کیا، لیکن اس کے باوجود حامد میر کو جو ہے وہ سکون نہیں مل رہا تھا. اور جب وہ خواتین جو ہیں
جب وہ آئی ہیں اور انہوں نے آ کر جب احتجاج کرنا شروع کیا ہے تو حامد میر جو ہیں وہ جس طرح سے اسلام آباد پولیس کے آگے آگے سینہ تان کے کھڑے ہو رہے تھے اور بدتمیزی کرنے پہ ان کو اکسا رہے تھے، اور جب وہ شاؤٹ کر رہے تھے تو پھر انہی کے اوپر الزامات عائد کر رہے تھے، تو یہ سب کچھ حامد میر جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر گھر کی ایک وہ ہوتی ہیں ایسی کوئی خاتون جو چنگاری لگاتی ہیں، تو دراصل یہ وہ کردار ادا کر رہے تھے۔ اب جناب جی ہوا کچھ یوں ہے کہ جو مار خور ہیں انہوں نے ایک حرام خور پکڑ لیا ہے۔ اب وہ جو مار خور ہیں انہوں نے کون سا حرام خور پکڑا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انتہائی خوفناک انکشافات ہوئے ہیں کہ دہشت گرد کیسے بلوچستان میں بے گناہوں کو قتل کر کے الزام ایجنسیوں پر ڈالتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ جو ایک شخص پکڑا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس شخص کا نام ہے شفقت عرف نوید، جو کہ اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ بلوچستان کے صحافی ارشد مستوحی کو بھی اس نے قتل کیا تھا، اور ارشاد مستوحی کو قتل کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ بلوچستان کے عوام کے لیے آواز اٹھا رہا تھا، وہ صحافی جو ہے، اور بلوچ عوام جو ہیں وہ ارشاد مستوحی کو ہیرو اور مسیحا سمجھتے تھے۔ ارشاد مستوحی کو قتل کرنے کا مقصد پاکستان کی ایجنسیوں کو بدنام کرنا تھا، تاکہ بیرونی ممالک سے جو ہے یہ کل عدم تنظیم جو ہے اس کے سرغنہ یہ کہہ سکیں کہ پاکستانی ایجنسیاں جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر بد امنی پھیلا رہی ہیں۔ اب فائنلی یہ شخص جو ہے پکڑا گیا ہے، اور اس کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور اس نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ تمام یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کر دی ہیں، جس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ جناب کس طرح سے اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ ہم قتل کرتے ہیں اور پھر الزام عائد کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حامد میر جو بلوچوں کے حقوق کے لیے آج تک پروگرامز کرتے آئے ہیں، جن کو کافی دنوں سے مرچیاں کاٹ رہی تھیں، کیا وہ اس شخص کے پکڑے جانے کے بعد اور اتنی بڑی بات بتانے کے بعد کہ کس طرح سے ریاست کے خلاف یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، قتل و غارت خود کرتے ہیں، نام ہماری ایجنسیوں کا لگاتے ہیں، کیا اس کے اوپر حامد میر پروگرام کریں گے؟ کوسچن مارک، یہ میرا ایک سوال ہے۔ یہ سوال جو ہے وہ بیسیکلی میں آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے۔ اور اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں کہ بتائیے کہ جو یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ طلال چودھری نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے، جو اصل خبر میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پرویز الہی کی مسز نے جس طرح سے اپنے سگے بھائی کو گالیاں دی ہیں، ان پہ لعنت بھیجی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دوست جو ہوتا ہے وہ دوست کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پرویز الہی کا جو انتقال اسپتال ہوتا ہوتا رہ گیا ہے اور وہ واپس پھر اڈیالہ جیل منتقل کر دیے گئے ہیں، اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ اور حامد میر صاحب جو کر رہے ہیں، کیا وہ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ پوری نیوز شیئر کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔